تباہ کرنے سے اگر اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا اس کی وجہ سے زبان عام حالات میں بھی کنٹرول سے ہمیں اللہ رکھے. اللہم قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. پھر آنسو یا رحمت، یہ ابھی وہی والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آیا اور وہ جان کری کے عالم میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں چھلک پڑی تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ، تو انہوں نے کہا اے ابن عوف یہ رحمت و شفقت ہے، یعنی آنسو نکلنا دل کی نرمی کی علامت ہے. آنسو کسی کے نہ نکلے وہ اور بات ہے کہ کسی کے آنسو ہی خشک ہو جاتے ہیں رو رو کے یا جو بھی ہے، تو آنسو کا نکلنا دل کی نرمی کی علامت. زبان ہلے نہیں، ٹھیک ہے، دل غمگین ہے لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو. اے ابراہیم ہم تیری جدائی پہ یقینا ہم ستائیں. عورتوں کو خصوصی تنبیہ کی گئی ہے. اور دو باتوں کی جو مین بات ہے کہ کوئی کسی کے نسب کا تانا دے دیتا ہے اور تم فلاں خاندان کو تمہارے ساتھ تو یہی ہونا ہے، یا پھر میت پر روحہ کرنا. تو یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ایک پورا فرقہ ماتم کرتا ہے، ان سے اوائڈ کرنا ہے، ان کی طرف جانا نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، کیونکہ وہ نہیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو خاص ایک حدیث ہے. تو یہ خاص عورتوں کے کو حکم ہے کہ بیان کرنے والی عورتیں اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پاجامہ جلی یعنی خارش کا کرتا بنایا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہید ہونے کی خبر آئی. جنگ موطا میں یہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کے فوراً بیٹھ گئے. تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. زید بن حارثہ جو شروع میں منہ بولے بیٹے کی طرح تھے، بہت عزیز تھے، غلام تھے، پھر منہ بولے بیٹے بن گئے، پھر ساتھ ساتھ ہوتے تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے، ابو بن رواحہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو تینوں ایک ساتھ جنگ موطا میں ان کے شہید ہو گئے. تو دروازے کی دراڑ سے وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، اور جب ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نے کہا کہ جعفر کی رضی اللہ عنہ کے گھر کے عورتوں کے رونے کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں یہ گریہ بزاری سے منع کرو. چنانچہ وہ گیا، اس نے واپس آ کے عرض کیا وہ نہیں مانتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں منع کرو. دوبارہ کہا، جب پھر دوبارہ آیا کہ وہ نہیں مانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں منع کرو. جب تیسری دفعہ وہ آپ کہنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں، نہیں مانتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے منہ میں خاک چھونٹ دو. یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریئیکشن، ایک کرس. اور آج انہی کے سارے جو پیروکار ہیں کس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں ماتم. تو اسی طرح سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جس طرح سے حدیث سے معلوم ہوا کہ میت پر بے اختیار رونے اور رونے کو بے صبری یا رواج کے طور پر نوحہ کی شکل دینے میں نمایاں فرق ہے. ٹھیک ہے، رونا ایک ڈفرینٹ ہے، زور زور سے بولنا اور زور زور سے بولنا کمپلیننگ کی صورت میں، اور ایک یہ کہ کبھی زور آواز ہو گئی لیکن آپ ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن ہائے ہائے کر کے نہیں، ہائے فلانی آرام سے ان کی اچھی، کیونکہ یہ گواہی جاتی ہے جو جانے والے کی طرف سے بچہ پھر گواہی جو بھی دے رہا ہوتا ہے، جو بات اچھی بتا رہا ہوتا ہے، بیوی اسپیشلی، ہسبینڈ اسپیشلی، بھائی بہن اسپیشلی، جن سے ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی یہ بات کہتا ہے کہ مت رو، نہیں بولو، کچھ نہیں بولو، جانے والے پر عذاب ملے گا. یہ بات کو کس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے؟ یہاں پر بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ جو شخص مجھ پر جھوٹ یعنی جان بوجھ کر باندھتا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بات کہی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. سیدنا مغیرہ سے روایت ہے کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. یہ ایک بات کہی تھی، اس کی نفی کس طرح سے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ میت کے گھر والوں کو رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے.
یہ خبر جب وفات کے بعد یہ خبر رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا عمر پر اللہ رحم کرے، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے عزیز سے رونے کی وجہ سے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کافر پر اس کے رونے کے باعث عذاب زیادہ کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی کافر کے اوپر تو عذاب آ رہا ہے، مزید عذاب زیادہ ہو گیا کیونکہ وہ مزید کافرانہ جو ایکشن والی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ رو رہے ہیں تو ان کا عذاب اور بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ انہوں نے یہ بات کہی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی چلا گیا اور آپ کے رونے کے آپ کے غلط عمل اس کے اوپر کچھ نہیں اثر ہوگا، آپ ہمارا غلط عمل ہوگا نا، یہ چیخ چیخ کے رونا یا نوحہ کرنا، تو جس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر عذاب بڑھائیں گے۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بھی منع کیا کہا کہنے کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کے جو پیچھے جو لوگ ماتم کرتے ہیں روتے ہیں تو کیا ان کے اوپر عذاب آ جائے؟ نہیں، کیوں آئے گا ان کے اوپر؟ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہی کے اوپر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اور بات ہم کر کے اور اس کو ہم اینڈ کریں گے، اور جو چھوٹی مینس کے 5-10 منٹ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کے اگر کوئی چلا جائے تو اس کے پاس جا کر کیسے تعزیت کیسے کریں۔ تعزیت از سو امپورٹنٹ۔ تعزیت کا مطلب اس غم دور کرنا، کسی کا غم دور کرنا۔ کوئی غم میں ہے، آپ نے اس کے پاس جا کے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے۔ میت کے متعلقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کرے، اس نقصان پر آخرت اور اجر کے ثواب کی امید دلانا، مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار، نیز میت اور جو پیچھے رہنے والوں کے حق میں دعا کرنا، یہ سب تعزیت کہلاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور تعزیت کیا ہے؟ تعزیت اس مسنون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تعزیت، اس کی تعزیت کرنا، اور کوئی الفاظ سے کوئی ورڈ سے کچھ کہہ دینا کسی کو، اس کی غم میں شریک ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک مسنون اور اجر کا باعث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت اور کرامت کا لباس بنائیں گے۔ یعنی جس وقت سب نیکڈ ہوں گے اور وہ سب جب اس سے نکل جائیں گے تو ایک عزت والا لباس، تو کتنی بڑی چیز دی جائے گی۔ ایک 2 لفظ بولنے کے لیے کسی کے لیے آپ سوچ لیں اور 2 لفظ بول دیں اور اس کو کریں۔ کسی کی مصیبت کے وقت مصیبت زدہ کو تسلی دینا اسلامی شعار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کی کرب کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے کرب میں اس کے کرب کو دور کریں گے۔ جو مسلمان کسی تنگدست کو دنیا میں آسانی کرے گا، یعنی کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، یہ 3-4 چیزیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کریں گے۔ جو کسی کے پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت یعنی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تعزیت میں کیسے کیا کہنا ہے، یہ جو ایک ورڈ ہے نا، یہ میں نے کل سیکھا ہے، اور یہ ویری امپورٹنٹ۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، ہم کہتے ہیں نا یہ بہت افسوس ہوا، دس از ناٹ الاؤڈ ٹو سے۔ آپ سوچیں اتنا فیمس جملہ ہے بہت افسوس، کیوں؟ آپ کو اللہ کے فیصلے پر افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا۔ پتہ ہے ہمیں کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن دوسرے کو غم کم کرنے کے لیے ہم کہتے ضرور ہیں کہ we are sad to hear، کہنا نہیں چاہیے، کہنا الحمدللہ اللہ کی رضا تھی، کہنا یہ چاہیے، لیکن آپ کی سمجھ آ رہی ہے، اب آستے آستے اب سمجھ آ رہی ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، سب سے پہلے جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ ہے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو تکلیف دیتے ہیں اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں تو اللہ سے یہی کہہ رہی ہوں، یا اللہ ان کو بہت اچھی مہمانی کرے،
اللہ ان کی بہت اچھی مہربانی کرے, بہت نیک, بہت اچھے تھے, بہت ہمارا خیال کیا, بہت اچھے تھے. تو اب ساتھ ساتھ میں اپنے اماں ابا کو بھی یاد کرنے لگ جاتی ہوں, تو ان کی یاد میں بھی پھر میں چلی جاتی ہوں. تو اور جب آپ جب پہلا جملہ ہو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صبر دے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, یہ جملوں کو رکھ لیں. اب ہم نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا ہے, کیونکہ یہ کہنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. دس از واٹ قدر, یہی تو لکھا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اور کیا آسانی دی ہے. آپ کو مضبوطی دے اللہ تعالیٰ, آپ کو صبر پہ گزرنے کی توفیق دے یا رب. یہ کہنا کہ اور لوگ کہتے ہیں اس کا کیا بنے گا, اس کی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی, یہی پہلے جملہ ہوتا تھا لوگوں کا. کچھ ہو جائے ہے اس کے اوپر کیا آفت آ گئی ہے, اس کے اوپر کتنی مصیبت آ گئی ہے, کیا مصیبت آ گئی ہے اس کے اوپر. ایسی سب چیزوں سے, نگیٹو سینٹنس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر جا کر بہت افسوس ہوا یہ کہہ کر تعزیت کی فرائض کی ادائیگی کو مکمل سمجھ لیا جاتا ہے. ایسے موقع پر جانے سے پہلے آپ نے بس, ہم اب اہل القرآن ہیں الحمدللہ, اوکے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن بنائے. آپ آج جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں آیتیں اتر رہی ہیں. آپ سوچیں اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آپ کو نعمت ملی ہے. وہ آیتوں کے سب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے, کبھی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا یہ پڑھنے کو. تو آپ پہلے ہی جائیں گے, آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یعنی بتایا تھا کہ جا کے بار بار ہر کوئی, اب میں دیکھ رہی ہوں وہ بیچارے 2 رات 3 رات سے جاگ رہے ہیں, اور سب چلے گئے رات کے 10 بجے کوئی پہنچ رہا ہے, 11 بجے پہنچ رہا ہے. واٹ از دس. اس کو بھی, اس کا بھی خیال کریں کہ وہ سارا ابھی سارے جنازے کی ساری چیزیں ہوئی ہیں, لوگ آئے ہیں, دوپہر ہے, اب شام سے ان کو اکیلا چھوڑ دو. آپ پوچھ لیں, آپ بتا دیں کہ میں ہوں, میں آپ کے لیے ہوں, جب بھی آپ کو ضرورت ہو میں آ جاؤں. اور چھوڑ کر ان کو کمفرٹ دے کے, ان کے سونے کا انتظام کر کے, ان کے سارے کام کر کے آپ روانہ ہو تاکہ وہ سوئیں. رات کے وہ بچی آئی ہوئی ہے, سارے دن ساری رات کا سفر, رات میں یہ ہوا ہے, رات کے 2 بجے ہوا ہے, صبح پورا وینسڈے کا دن, پورا تھرسڈے کا دن, آج فرائیڈے کا دن ہے, وہ پورے وقت سے جاگ رہے ہیں. رات کے 11-12 بجے لوگ آ رہے ہیں, کیا ہے, اور وہ منع کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کا پلس, اگر آپ گئے ہیں ہر کوئی گلے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں ضرور پاس بیٹھ جائیں, ہاتھ پکڑ لیں, زیادہ دیر نہیں. لوگ آتے ہیں کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو, اور کھانے کا انتظام ہو رہا ہے, کھانے کا انتظام گھر والوں کو کرنے کو منع کیا ہے. ڈس بلیورس کا ایکشن ہے یہ. جو باہر سے آتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کھانا, جو باہر سے کر رہے تھے وہ بھی پورے کھانے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں ناسما جی. ہاں, اب وہ بھی لوگوں کو سمجھ ہونا چاہیے, اور جو لے کر آ رہا ہے وہ ایسے نہیں کہ لا کے بس تھوک کے چلا جائے. وہ آئے, دیکھے, کھلائے, رکھے, جو ان کے لیے ضرورت ہے اس کو رکھے, اور پھر باقی کو غریبوں کو بانٹ دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے جو کھانا لے کے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ وہیں پہ چھوڑ کے آپ چلے آئے, اب وہ اٹھائیں کھلائیں جو بھی. اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے, آؤ تم بھی کھا لو. دس از ناٹ الاؤڈ. جو جس کے اوپر غم آیا ہے وہ بلانے کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سب کو بلا کے کھلائے. نو, یہاں پہ مسجدوں میں وہاں کہیں کسی کا انتقال ہوا ہے, وہ کہہ رہے کھانا ہے, کھانا کھا کے جائیں. کیوں مسجدوں میں کھانے کا؟ ڈس بلیورس کی نشانی ہے یہ ڈس بلیورس کے ایکشنز ہیں. یہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہا ہے. مسلمانوں کو کیا کہا ہے؟ 3 دن غم ہوگا, اور وہ 3 دن آس پاس اڑوس پڑوس خاندان والے ان کا خیال رکھیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے, اینڈ دین واپس آ جائیں گے. یہ میں نے دیکھا تھا اس وقت جب میری امی کی ہوئی تھی ڈیتھ, 10 سال ہو گئے امی کو. تو وہ میں اس وقت پڑھنا شروع کیا تھا, میں نے پڑھ لیا تھا, آدھا پہنچ گیا تھا میرا, لیکن مجھے اتنا نہیں پتا تھا. ایک جو آئی انہوں نے جو مصنوع طریقے سے ہمیں نلوانے کا, امی کا غسل دینے کا پورا وہ کیا تھا, وہ جب آئی ہے. اور 3rd ڈے ہم نے کچھ نہیں, 3rd 4th ڈے کچھ نہیں تھا, بس ایسے ہی سب اکٹھے ہوئے تھے.
लेकिन कोई खाना किसी ने पहुंचा दिया था, हमने उनको कहा कि आप खाना खा, भाग गए वो, नो नो नहीं नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा खाना लेके चले जाए, बहुत खा नहीं, कुछ एक निवाला नहीं, और रात के यानी सुबह से रात तक थे, नहीं खाया उन्होंने, नहीं खाया, क्योंकि उनको पता था हम तो वहां बैठ जाते निवाले तोड़ने के लिए। मैं नहीं खाती, कभी नहीं खाती, ये अल्लाह की तरफ से कुछ हिकमत लोगों को पहले से मिल जाती है, कुछ लोगों को पता नहीं, दिल ही नहीं करता, बात नहीं कि आपका दिल नहीं कर रहा। हाँ वो तो है ही, लेकिन ये बात खाना लगाना भी नहीं है दस्तरखान में। एक चीज पूछ सकती हूँ आपसे? अच्छा, खाना फ्रेंड्स ने दिया, आपका कोई बहुत करीबी फ्रेंड का हुआ, आपने खाना दिया, अब उसमें से अगर कोई एक फ्रेंड कहता है कि ये अच्छे तरीके से खाना, अब वो जो खाना दिया जा रहा है उसमें 2 सालन भी हैं, तो जर्दा भी है, तो चावल भी है, इज इट अलाउड कि अगर फ्रेंड्स दे रहे हैं तो बस उनको एक ही खाना देना चाहिए और वही सबको खिलाना चाहिए? बहुत समझ के खाने का जाया होना, खाने को सही से खिलाना, खुद खिलाना। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, एक बहन ने किया, एक भाई ने किया, मैंने भी कहा, मेरी तरफ से अपनी बहन को कहा, मैंने कहा देखो तरीके से एक लिमिट समझ के उसको उसमें बांट दो, यानी अभी दोपहर में कर दिया, फिर नेक्स्ट डे कर दिया, अभी वो लोग 4-5-6 दिन तक खाने पकाने, बहन की तौफीक ऑब्वियसली उनकी हिम्मत नहीं होगी, तो तुम जा जाके खिला देना, अपनी छोटी बहन को कहा तुम जा जाके बहन को खिला देना, दादी को खिला देना, इस तरह से कर। मैं इस तरह से बता रही हूँ, बट वहाँ जो रहने वाले हैं अब वो किस तरह से क्या कर रहे हैं। अच्छा, आयतों को जो 2-3 आयतें हैं वो याद करनी, जब आप कहें खुद मन अलैहा फान कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा, ये बात याद रखें कि जो हमारे को मुसीबत आती, इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रा, तुम्हारे एग्जिस्टेंस से पहले अल्लाह ने ये लिख दिया था, ये होना था। अब आप देखिए कि क्या क्या है। मैं अपनी उस बच्ची को पूरे वक्त आज 1 घंटा से मैं ये समझा रही थी उसको ये है कि मैंने अब्बू के लिए कुछ नहीं किया, और रोए जा रही है, तो मैंने इसको यही कहा कि देखो तुमने अब्बू का लम्स ले लिया, तुमने उस वक्त तुम आ गई हो जब अल्हम्दुलिल्लाह को तुम बैठो सोचो तो तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने का जाएगा नहीं। माँ को तुम्हारी उस वक्त जरूरत थी, तुम उस वक्त आ गई, तुम पूरे वक्त में, तुम उस वक्त आती, खिदमत करके चली जाती। अमेरिका से बार बार आना आसान कि तुम गई थी और पीछे से अल्लाह ताला बुला लेते, आ जाती तुम पहले, फिर 10 दिन करके तुम चली जाती, 15 दिन रह के चली जाती। कांट ले, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हो तुम, कैसे आप इस तरह से रह सकते हैं? हस्बैंड को, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हस्बैंड की जिम्मेदारी, तुमको जितना अल्लाह ने मौका दिया, तुम्हें अल्लाह ने इस वक्त मौका दिया है जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, उस वक्त, और तुमने अपने बाप का लम्स भी टच कर लिया है। वो चले गए लेकिन शी टच्ड हिम, और वो कह रही थी कि वो उस वक्त गर्म थे, एंड वो उसके जाके लिपट गई। सलाउड लोग हटा देते हैं, भगा देते हैं, उसने बोसा लिया, उसने लिपटी जाके, मैंने कहा लम्स तो ले लिया ना तुमने, तो ये तुम्हें मिले, तो आपको उनको अच्छी बातें बताना है कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमत दे दी है। तुम उस वक्त आ गई जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी उस वक्त सब जरूरत थी, उस वक्त तुम बैठी हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखना है, समझना है, और ये सोचना है कि ये अल्लाह ने मेरे लिए क्या बेहतर किया है। ये तो इसी तरह से लिखा हुआ था, मेरे लिए अल्लाह ने क्या बेहतर किया है। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा अल्लाह हमें बना दे, क्योंकि कदर पे बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से हदीसों से ये है कि मुसीबत और गम में हौसला बढ़ाने से बहुत ज्यादा इससे यानी कहा गया है कि जितनी सख्त आजमाइश और मुसीबत होती है, इतना ही बड़ा इसका सिला होता है। और अल्लाह जब किसी ग्रोह से मोहब्बत करता है, इसको मजीद निखारने और कुतन बनाने की आजमाइश में मुब्तला करते हैं अल्लाह ताला। तो क्यों आजमाइशें आती हैं? ये देखिए ना, आप कहें कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ज्यादा आजमा, तो और अल्लाह ताला करीब कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में हैं, हर कोई अपनी अपनी उसको जानता है, हर कोई अपनी तकलीफों को जानता है कि कौन किन किन तकलीफ, अपनी औलाद की तरफ से कोई तकलीफ चल रही है, अपने बेटा बेटी, हस्बैंड, इन लॉज, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमने अपनी उस तकलीफ पे ये सोचना है कि अगर किसी कोई आई है तो अल्लाह ताला ने उसमें क्या अजर लिखा है। किसी के माँ बाप लंबे वक्त तक जिंदा रहते हैं, वो भी बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अपने माँ बाप को तकलीफ में ज्यादा ये भी बड़ा सब्र आजमा काम, और
اور اس پہ بھی صبر سے جو کر رہا ہوتا ہے، یہ ہماری آنٹی پرمندا کے لیے ہے، صبر سے کرتی رہی، ماں کے لیے باپ کے لیے کر رہی ہیں، اس ایج میں جا کے ان کے لیے جانا کرنا، تو یہ بڑی بات ہے. اپنے ہسبینڈ کو بھی ادھر دیکھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کر رہی، بہت بڑی، یہ بھی بہت صبر آزما. اور اس پہ صبر سے کوئی منہ سے غلط الفاظ نہیں، کچھ نہیں، الحمدللہ جو اللہ نے موقع دے دیا. کسی کے باپ ماں جلدی چلے گئے، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا تھا. کسی کے لمبی عمر تک ہے، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا تھا. یہ کمپلین کرنا میرے ابا اماں اور لمبے رہتے تو میں خدمت کر لیتی، نہیں، ابھی بھی آپ کر سکتی ہیں. ابھی بھی اپنی اماں کے لیے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں. آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ اپنے ماں اور باپ کے لیے صدقہ کریں، آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے عمرہ کریں، اللہ نے آپ کو پیسے دیے، صدقہ کریں. آپ جتنا سیکھیں گے اور سکھائیں گے، یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. آپ کی زندگی میں جو خدمت کر لی جو بعد میں آپ کر رہے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو اپنے رول ماڈل نہیں بنیں گے، ہم اور پھر ہم جو ہمارے پاس ہیں بزرگ ان کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ہماری اماں نہیں ہے تو ہم اپنی شوہر کی اماں کی کریں. اگر ہماری خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ان سے تعلق رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان سے بات کریں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسامہ بن زید اتنا روایت ہے، رسول وسلم نے کی ایک صحابی پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزاع میں، رسول وسلم تشریف لائے. رسول وسلم واپسی پہ پیغام میں سلام بھیج کر یہ فرمایا، ان للہ ما اخذ له وما اعطى كل شيء عنده لاجل مسمى فلتصبر. بس چاہیے کہ صبر کرے، ولتحتسب، اور یعنی اللہ سے اس کے اجر کے لیے طلبگار، مانگو اللہ سے اجر. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے یا دیتا ہے اسی کا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرو، اجر کے طلبگار ہو جاؤ. تو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعظم اللہ اجرک واحسن العزاءک وغفر لمیتک. اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے، بہت اچھی تسلی عطا کرے، تمہیں میت کو بخشے. اگر آپ عربک نہیں بول سکتے، یہی ورڈ آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اجر دیں گے، صبر کے اجر دیں گے. آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے سے صبر کر رہے ہیں، آنسوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ ان کی اچھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دیں گے، اور ان کے درجات بلند کریں جو چلے گئے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں. پھر بچوں کے دل جو بچے رہ گئے ہیں ان کو جا کے ان کو وہ کریں، یعنی یہ کھانا بھی بچوائیں. اور تلبینہ سے ڈپریشن کا علاج بتایا ہے. اسی طرح سے تعزیت کی مدت بتا دی گئی ہے، 3 دن تک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی جا رہا ہے تو جا سکتا ہے. لیکن جو غم منانے کا ہے نا، اور سب سے بڑھ کے جو غم مناتے ہیں، ایک دم بالکل حال سے بے حال، ہسبینڈ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی کی ماں اور باپ میں سے کوئی چلا جاتا ہے، یا ہسبینڈ چلا گیا تو بچوں سے بیگانہ ہو گئے. زیادہ تر مردوں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی دیتے ہیں، یہ سارے عورتوں ہی کے زیادہ تر ایموشنز ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتے، اللہ کی عبادت سے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے. پلس عید منانا نہیں کرتے ہیں. عید اللہ نے دی ہے، پہلی عید ہم نہیں منائیں گے، عید نہیں مناتے. کتنی اللہ کفران نعمت، یہ قدر کا لکھا ہوا تھا. اور عید میں اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا، ہسبینڈ کے لیے چھوڑ دیا. تو یہ یعنی عام حالات میں. اور اگر ہسبینڈ ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے. ہسبینڈ چلا گیا تو 4 مہینے 10 دن. اب اس کا بھی عورتوں کو کوئی زینت نہیں کرنا ہے، چوڑیاں وغیرہ خود سے اتار دیں، ناک واک کی چیزوں کو زینت نہیں ظاہر کرنا ہے، خود ہی سے اتار دیں. کوئی کیا، لیکن لوگ جاتے ہیں اور بے دردی سے اتارتے، لوگ چوڑیاں بھی اتار دو، فلاں بھی کر دو، یہ بھی کر دو. لیکن اس کے لیے خود احساس ہونا چاہیے کہ رنگین کپڑے نہیں پہنیں گے، کاجل سرما نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، خوشبو نہیں لگائیں گے. ویسے خوشبو تو عورتوں کا ویسے ہی لگانا منع ہے. اندر گھر میں آپ لگا سکتے ہیں، ہلکا سا اندر کی طرف ایک جو آپ کو سے پائے، کہیں اور نہ جائے، ٹھیک ہے. تو آپ جب باہر جا رہے ہیں اس میں آپ نہیں کریں، گھر کے اندر کریں. لیکن آپ تو ایسے پرفیوم آ گئے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پہ نہ دھلے بلکہ دھلنے کے بعد بھی اس کی اسمیل رہتی ہے، تو ان پرفیوم سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے نکلتے وقت. کیونکہ آپ جس کے پاس سے بھی گزر رہے ہیں، آپ زنا کی آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں. دس از واٹ سیڈ. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے، ٹھیک ہے. لیکن عدت میں خاص آپ وہ کرنا ہے. عدت میں جو ایسا بھی نہیں ہے کہ عدت میں جو ہے وہ کمرے کے اندر گھس کے بیٹھ جائیں اور بس نکلے نہیں، ایسا نہیں ہے. شی کین موو اراؤنڈ،
नॉर्मल, इवन जरूरत के तहत डॉक्टर के पास जा सकती है। बच्चों के लिए कोई लाने ले जाने वाला नहीं है तो वो औरत जाके लाना ले जाना भी कर सकती है, अपने ग्रोसरी भी कर सकती है अगर उसके पास कोई नहीं है तो, ठीक है। अगर है तो फिर घर पे रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर सकती है। ना महरम, ये बहुत समझे। नंद का बेटा, जेठ का बेटा ना महरम, 14 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, प्यूबर्टी की आवाज आ गई, शी कांट गो इन फ्रंट ऑफ हिम, ओके। आम हालात में भी नहीं जा सकती है, जाए कर, और कवर करके आम हालात में, इस हालत में भी अगर जरूरत के तहत आना जाना हो रहा है, कोई आ जाए, कोई ले गया, कोई बैठे हुए, वो बच्चे हैं, सारे खानदान वाले आ रहे हैं, वो बैठी हुई है, ऐसा नहीं कि जाकर बोले मुझसे हमने नहीं। ये जो पर्दे का जो इद्दत का जो हुक्म है, ये पर्दे के हुक्म का है, लेकिन हमने पर्दे के हुक्म को पीछे कर दिया, इद्दत में औरतों के ऊपर गला दबा के उसको बैठा दिया। हर उम्र की औरत पे इद्दत है, हर उम्र की औरत में इद्दत है, 4 महीना 10 दिन है ना जी। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 70 साल के बुढ़िया के ऊपर जो है वो नहीं है, ओके। हर एक पर इद्दत है, ये याद रहे। अपने उस घर में रहेगी जहां पर हस्बैंड था, वहां से नहीं निकलेगी वो। 4 महीने 10 दिन, क्यों कहा 4 महीने 10 दिन? जवान औरतों का तो पता है, प्रेगनेंसी जाहिर और पहली चीज ये गम मनाने को कहा है, गम मनाने को कहा है, चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है, गम मनाना है, ठीक। और दूसरी हिकमत ये है कि 4 महीने 10 दिन में जिसके भी औलाद है वो हमने उसमें भी है, जो सूरह बकरा में भी पढ़ा है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, उसमें भी है वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, तुम में से जो तुम मर जाओ, तुम में से जो भी मर जाए, व यज़रूना अज़वाज, और छोड़ जाए अज़वाज, तो व यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को रोक के रखें, अर्बअता अर्बा अशरा महीना, अर्बअता अशरिन व अशरा, ठीक है, 4 महीने 10 दिन। तो ये है उसके, ये सारी चीजें। और ये भी एक सुन्नत है कि इसमें लिखा हुआ है कि लेटर के जरिए, खत के जरिए आप ताज़ियती खत लिखें, और उसका पूरा एक पैटर्न दिया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह से लिखा हुआ है कि ये खत मुआज़ बिन जबल के नाम है, आप पर सलामती हो। सैयद मुआज़ बिन जबल का एक बेटा वफात पा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था कि आप पर सलामती हो, आप अल्लाह का शुक्र है, इसकी हम तो तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम पर वाजिब है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप भी अल्लाह का शुक्र करें और उसकी तारीफ करें। अम्मा बाद, अल्लाह ताला आपको अजर दे और सब्र दे, और हमें और आपको शुक्र की तौफीक बख्शे। ये वर्ड्स हम कहते हैं ना कि ओ दैट्स घिसा पिटा वर्ड एक दे दिया है, हमें कुछ डिफरेंट लिखना है, नहीं, ये मसनूद है, इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमारी जाने और माल और बाल बच्चे सब अल्लाह के नेमतों में से हैं, ये हमारे पास अल्लाह की रखी हुई अमानतें हैं, और एक मुकर्रर वक्त तक हम इससे मुसरत और खुशी से दिए जाते हैं, और एक वक्त तक जैसे अल्लाह ही ताला जानते हैं, उनके फवाइद से रोक लिए जाते हैं। और इसने इन नेमतों के मिलने पर हमारे लिए शुक्र और ज़बानों पर सब्र का लाज़िम किया। तो 2 बात याद रखी, जो है उस पे शुक्र, जो नहीं है उस पे सब्र। ये कहीं पे भी लेते, जो है उस पे शुक्र। बाद लोगों के पास वर्ड्स होता है कि ना हस्बैंड रहता है, ना बच्चे हैं, ना कुछ है। आपके पास हस्बैंड नहीं रहा तो आपके पास बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों में से अल्लाह ना करे कोई चला जाता है, बड़ा गम होता है, अल्लाह गम से सबको बचाए, तो कुछ और चीज आपको दे देते हैं अल्लाह ताला। किसी के बच्चे नहीं होते, कुछ और दे देते हैं अल्लाह ताला। तो हर चीज जो है, हर बात अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। तो अगर कोई चला जाए तो उसको अपने हिकमत से वर्ड्स को चुनना है कि अब एप्रोप्रिएट क्या है उनको कहने के लिए, ठीक है। बहुत सारा टाइम हो गया, हमने 1 घंटे का टाइम किया था, ओके। तो इंशाअल्लाह ताला यही बस, दैट्स इट। अल्लाह ताला कबूल करे, और हम अब जो हमारी क्लास होगी वो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के बाद होगी, मे बी 1-2 हफ्ते के बाद हो। अस्मा जी, जल्दी से एक चीज पूछ सकती हूँ? मैं खुद बहुत जल्दी में एक चीज जल्दी से पूछ सकती हूँ?
اسما جی دیکھیے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو میت ہوتی ہے، آپ کے دوست جب ہوتے ہیں، وہ جو میت آتی ہے آپ جنازے میں جاتے ہیں، اگر آپ وہ نہ دیکھنا چاہیں اس میت کو تو کچھ برا تو نہیں ہے نا اس میں؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دوست کے ساتھ جو اچھی یادوں میں ہیں، یو جسٹ وانٹیڈ ٹو کیپ اٹ دیٹ وے، کہ اگر آپ جنازے میں ہیں تو شکل دیکھنا ضروری ہے. بس یہ ایک بات ہے جو میں آپ سے بہت عرصے سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جنازے میں شکل دیکھنا نامحرم کی منع ہے، فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، نامحرم کی شکل دیکھنا منع ہے، چاہے وہ عورت کو دیکھیے مرد عورت کو دیکھیے. یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی، بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. دوسری چیز یہ کہ ڈسپلے از ناٹ الاؤڈ، باڈی ڈسپلے از ناٹ الاؤڈ. شکل کو کھول کے رکھے اور ہر کوئی دیکھے، یہ ساری نان بلیورز کی ساری باتیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اوائڈ کرنا ہے لوگوں کو. صرف محرم، بچے، قریبی جو بھی دیکھ لیں ان کے اوپر اللہ مغفر لہو اللہ مغفر لہا پڑھ لیں، دیٹس اٹ. باہر نکال کے رکھ دینا، لوگ آ کے دیکھیں، ناٹ الاؤڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس ڈفرنٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ نہیں ہوا تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جسم مبارک کو رکھ کے اور ہر ایک آ رہا تھا اور درود پڑھ پڑھ کے چلا جا رہا تھا. تو یہ تھا جنازے کا وہ تھا. اور ان کے کپڑوں کے لحاظ، کپڑوں کے ساتھ اس کے بارے میں بھی پڑھے، جب ہم پڑھے ان کو کپڑوں کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی ڈفرینٹ ہے وہ. تو وہ درود کے لیے، باقی ہم لوگوں کے لیے اٹس ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو عافیت دے. اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس کے بعد جب بھی ہوگا نیکسٹ ایئر آپ لوگوں کے لیے، یہ سال اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. آگے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دنوں کو اچھا عافیت والا بنا دے. سولر اور لونر سب حساب اللہ کے لیے ہے، سورج کے اور چاند کے حساب سارے اللہ کے طرف سے ہیں. تو جو بھی سال آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت والا ہو. جو سال جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے نیک اعمال والے ہوں جو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور کوئی ایسے نیو ایئر کا کوئی ایسے نہ چاند کے حساب سے نہ سولر کے حساب سے کوئی ایسی نہیں ہے. تو ہم بس اس پہ دعا پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. جس کے بھی ابھی بچھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت میں رکھے. جو پہلے چلے گئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے. ربنا اغفر لی، ہمیں پہلے معاف کر دیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.